نفسیاتی ہیرا پھیری کی ایک ایسی تاریک دنیا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دھوکہ دینے والے یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور سب سے اہم، ہم خود کو ان سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات شروع کریں گے ڈارک ٹیٹرائٹ سے، یعنی وہ کون سی شخصیات ہیں جو یہ سب کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم صدمے سے بننے والے جذباتی تعلق یعنی ٹراما بانڈنگ کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس سے نکل کر اپنی حقیقت کو کیسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم دفتر کے ماحول میں ان چیزوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے دھوکے کی نفسیاتی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ آخر وہ کون سی شخصیتی خصوصیات ہیں جو کسی کو اتنا ماہر ہیرا پھیری کرنے والا بنا دیتی ہیں؟ اچھا، صحت مند سماجی اثر و رسوخ اور نفسیاتی ہیرا پھیری کے درمیان ایک بہت ہی باریک لیکن اہم لکیر ہے۔ ایک چیز تعمیری ہے جبکہ دوسری مکمل طور پر تباہ کن ہے۔ آئیے ذرا اس فرق کو گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، صحت مند تعلقات میں لین دین ہوتا ہے باہمی فائدے کی بنیاد پر، لیکن اس کے بالکل برعکس ہیرا پھیری کا مقصد ہی طاقت کے توازن کو بگاڑنا ہوتا ہے، جہاں ایک شخص دوسرے کی قیمت پر اپنا کنٹرول اور طاقت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہیں وہ چار خصوصیات جنہیں ملا کے ڈارک ٹیٹرائٹ کہا جاتا ہے۔ نرگسیت، میکیویلینزم اور سائیکوپیتھی تو تھی ہی، لیکن جب ان میں سادیت یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی حاصل کرنے کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی پروفائل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے شخصیت کو تو سمجھ لیا، اب ذرا ان کے ہتھیاروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون سے مخصوص حربے ہیں، کون سی چالیں ہیں جو یہ لوگ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ گیس لائٹنگ یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ کسی کے حقیقت پر یقین کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنی یادداشت، اپنی سمجھ بوجھ، یہاں تک کہ اپنے دماغی توازن پر شک کرنے لگے اور مکمل طور پر ہیرا پھیری کرنے والے پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک بہت عام دفاعی حربہ ہے، جواب دہی سے بچنے کا بہترین طریقہ۔ پہلے تو وہ اپنی حرکت سے صاف انکار کر دیتے ہیں، پھر جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ الٹا سوال کرنے والے پر ہی حملہ کر دیتے ہیں، اور آخر میں کمال چالاکی سے خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک جال ہے۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ان سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، متاثرہ شخص کو اس کے دوستوں اور خاندان سے کاٹ کر بالکل اکیلا کر دینا، تاکہ اس کی پوری دنیا صرف ہیرا پھیری کرنے والے کے گرد گھومنے لگے۔ اور یہ سب حربے، چاہے وہ احساس جرم دلانا ہو، الزام لگانا ہو، یا پھر میٹھی میٹھی باتیں کر کے پھانسنا ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: شکار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، اسے ہر وقت الجھن میں رکھنا اور آخر کار اسے نفسیاتی طور پر اپنے قابو میں کر لینا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگ ایسے تکلیف دہ رشتوں میں پھنسے کیوں رہتے ہیں؟ وہ انہیں چھوڑ کیوں نہیں پاتے؟ اس کا جواب ٹراما بانڈنگ نامی ایک گہرے نفسیاتی جال میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور گہرا جذباتی لگاؤ ہے جو شکار کو اپنے ظالم سے ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ بدسلوکی اور پھر اچانک ملنے والی تھوڑی سی محبت یا مہربانی کے چکروں سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ غیر متوقع پن ہی اس رشتے کو خطرناک حد تک طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹراما بانڈنگ اچانک نہیں ہوتی۔ یہ ایک پورا عمل ہے جس کے باقاعدہ مراحل ہوتے ہیں۔ یہ لو بومبنگ یعنی محبت کی شدید بمباری سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بھروسہ اور انحصار قائم کرتا ہے۔ پھر تنقید اور تذلیل کا مرحلہ آتا ہے، اور آخر کار انسان اپنی شناخت کھو کر مکمل طور پر جذباتی طور پر منحصر ہو جاتا ہے۔ اس پورے چکر کو جو چیز ایندھن فراہم کرتی ہے وہ ہے وقفے وقفے سے ملنے والا انعام، یعنی بدسلوکی کے دوران کبھی کبھار ملنے والی محبت یا معافی۔ یہ بالکل ایک سلاٹ مشین کی طرح کام کرتا ہے، جہاں جواری اس امید پر کھیلتا رہتا ہے کہ شاید اگلی بار وہ جیت جائے۔ یہی امید شکار کو رشتے میں قید رکھتی ہے۔ اور یہ صرف نفسیاتی کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ بائیو کیمسٹری ہے۔ بدسلوکی کے دوران جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینلین جیسے سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور جب صلح ہوتی ہے تو ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے اچھا محسوس کرانے والے ہارمونز کا ایک سیلاب آتا ہے۔
ये कीमियाई उतार चढ़ाव इस रिश्ते को लफ्जी तौर पर एक नशे की तरह बना देता है। तो अब जब हमने इस नफ्सियाती और कीमियाई जाल को समझ लिया है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि इससे निकला कैसे जाए, अपनी हकीकत को दोबारा कैसे हासिल किया जाए और अपनी खोई हुई इज्जत नफ्स को कैसे दोबारा तामीर किया जाए। इन असरात को पहचानना और तस्लीम करना ही शिफायाबी की तरफ पहला कदम है। ये महसूस करना कि आप हर वक्त परेशान रहते हैं, खुद पर शक करते हैं या बेबस महसूस करते हैं, ये सब इस नफ्सियाती नुकसान की तस्दीक करता है जो पहुंचाया गया है। ये एहसासात बिल्कुल हकीकी हैं। ये सिर्फ बहाली के इक़दामात नहीं हैं, बल्कि ये अपनी ताकत वापस हासिल करने का एक रोड मैप है। इस जहरीले चक्कर को पहचानने से लेकर हुदूद कायम करने, मदद मांगने और खुद से हमदर्दी करने तक हर कदम आपको बदसलूकी के जाल से निकालकर खुद मुख्तारी की तरफ ले जाता है। और यहाँ एक बहुत ताकतवर बात याद रखने की है, सच्चाई के बगैर मिलने वाला अमन हकीकी अमन नहीं होता। हकीकी शिफायाबी के लिए हेरा फेरी की हकीकत का सामना करना नागुज़ीर है, चाहे वो कितना ही तकलीफदा क्यों न हो। आखिर में आइए इन तमाम बातों का इतलाक एक ऐसी जगह पर करते हैं जहां हम में से अक्सर लोग अपना बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, यानी दफ्तर। ये हेरा फेरी करने वाले लोग पेशेवराना माहौल में कैसे नजर आते हैं? यहाँ हम बहुत आसानी से फ़र्क देख सकते हैं। एक मददगार साथी टीम के साथ मिलकर काम करता है, तामीरी राय देता है और हुदूद का एहतराम करता है, जबकि एक हेरा फेरी करने वाला साथी दफ्तरी कवानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इल्ज़ाम दूसरों पर डालता है और सिर्फ अपनी साख्त और ताकत बढ़ाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाता है। दफ्तरी माहौल में ये हरबे कंट्रोल हासिल करने का एक जरिया बन जाते हैं, खुद को सबसे बड़ा माहिर जाहिर करके दूसरों को कमतर महसूस कराना, या फिर जानबूझकर कागजी कार्रवाई में उलझाकर आपके काम में रुकावट डालना और अपनी गलतियों का मलबा किसी और पर डाल देना। ये सब इसी खेल का हिस्सा हैं। और ये आदाद शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। तहकीक बताती है कि हर 100 में से 5 सीईओज में साइकोपैथिक खुसूसियात पाई जाती हैं। ये आम आबादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा शरह है। इससे पता चलता है कि अक्सर औकात ये मनफी रवैये तरक्की की सीढ़ी चढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि हम एक ऐसा कल्चर कैसे बना सकते हैं जहां जवाबदेही हो और हेरा फेरी करने वालों के ये सारे हरबे बेकार हो जाएं। क्योंकि हतमी फतह जवाबी हेरा फेरी में नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां ऐसी चालें चल ही ना सकें। एक ऐसी सकाफत जहां शफाफियत और जवाबदेही हो, वही हेरा फेरी करने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।